بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیم بن عامر رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں دیہاتی لوگوں کے سوالات سے بڑا نفع پہنچاتے ہیں۔ ایک دن ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ تعالی نے جنت میں ایک ایسے درخت کا ذکر کیا ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے کہا، بیری کا درخت، کیونکہ اس میں تکلیف دہ کانٹے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا فی صدر مخضود، وہاں ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی۔ اللہ تعالی نے اس کے کانٹے دور کر دیے ہیں اور ہر کانٹے کی جگہ پھل لگا دیا ہے۔ اس درخت میں ایسے پھل لگیں گے کہ ہر پھل میں 72 قسم کے ذائقے ہوں گے اور ہر ذائقہ دوسرے ذائقہ سے مختلف ہوگا۔ حضرت عتبہ بن عبد سلیمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک دیہاتی آدمی آیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ایک ایسے درخت کا ذکر سنا ہے کہ میرے خیال میں اس سے زیادہ کانٹے والا درخت کوئی اور نہیں ہوگا، یعنی ببول کا درخت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اس کے ہر کانٹے کی جگہ بھرے ہوئے گوشت والے بکرے کے خصیہ کے برابر پھل لگا دیں گے اور اس پھل میں 70 قسم کے ذائقے ہوں گے اور ہر ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ حضرت عتبہ بن عبد سلیمی رضی اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کے بارے میں پوچھا اور جنت کا تذکرہ کیا۔ پھر اس دیہاتی نے کہا، کیا جنت میں پھل بھی ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس میں ایک درخت ہے جسے طوبہ کہا جاتا ہے۔ اس دیہاتی نے کہا، ہمارے علاقہ کے کس درخت کے مشابہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے علاقے کے کسی درخت کے مشابہ نہیں ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم شام گئے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شام کے ایک درخت کے مشابہ ہے جس کو اخروٹ کہا جاتا ہے، ایک تنے پر اگتا ہے اور اس کے اوپر والی شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر اس دیہاتی نے کہا، گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاہ سفید داغوں والا کوا بغیر رکے ایک مہینہ مسلسل اڑ کر جتنا فاصلہ طے کرتا ہے وہ گچھا اس فاصلے کے برابر ہوگا۔ پھر اس دیہاتی نے کہا، اس درخت کی جڑ کتنی موٹی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گھر والوں کے اونٹوں میں سے ایک جوان اونٹ چلنا شروع کرے اور چلتے چلتے بوڑھا ہو جائے اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے اس کی ہنسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے، پھر بھی وہ اس کی جڑ کا ایک چکر نہیں لگا سکے گا۔ پھر اس دیہاتی نے پوچھا، کیا جنت میں انگور ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے پوچھا، انگور کا دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے باپ نے کبھی اپنی بکریوں میں سے بڑا بکرا ذبح کیا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
پھر اس نے اس کی کھال اتار کر تیری ماں کو دے دی ہو اور اس سے کہا ہو اس کھال کا ہمارے لیے ڈول بنا دے۔ اس دیہاتی نے کہا جی ہاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دانہ اس ڈول کے برابر ہوگا۔ پھر اس دیہاتی نے کہا جب دانہ ڈول کے برابر ہوگا پھر تو ایک دانے سے میرا اور میرے گھر والوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بلکہ تیرے سارے خاندان کا پیٹ بھر جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی۔ اس دیہاتی نے کہا رب کعبہ کی قسم پھر ہم نجات پا گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دیہاتی کیسے؟ اس نے کہا کیونکہ کریم ذات جب کسی پر قابو پا لیتی ہے تو معاف کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ ایک دیہاتی سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی۔ پھر کہا اے اللہ کے رسول مجھے وہ بات بتاؤ جو مجھے جنت سے قریب اور آتش دوزخ سے دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، پھر اپنے رفقا کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ان کو متوجہ کر کے فرمایا اس کو اچھی توفیق ملی، یا فرمایا اس کو خوب ہدایت ملی۔ پھر آپ نے اس دیہاتی سے فرمایا ہاں ذرا پھر کہنا تم نے کس طرح کہا؟ سائل نے اپنا وہی سوال پھر دہرایا مجھے وہ بات بتائیں جو مجھے جنت سے نزدیک اور دوزخ سے دور کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اللہ کی بندگی کرتے رہو اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو، اب اونٹنی کی مہار چھوڑ دو۔ مسلم شریف ہی کی اس حدیث کی دوسری روایت کے آخر میں ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ جب وہ دیہاتی چلا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ مضبوطی سے ان احکام پر عمل کرتا رہا تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ اس حدیث سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پیغمبرانہ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، اونٹنی پر سوار چلے جا رہے ہیں، اثنائے راہ میں ایک بالکل ناآشنا دیہاتی سامنے آ کر اچانک اونٹنی کی مہار پکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کرنے والی بات بتلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس طرز عمل سے ناراض نہیں ہوتے بلکہ اس کے دینی حرص اور ہمت افزائی کرتے ہیں اور اپنے رفقائے سفر کو متوجہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو اچھی توفیق ملی، پھر اپنے رفیقوں کو بھی سائل کی زبان ہی سے اس کا سوال سنوانے کے لیے اس سے فرماتے ہیں ذرا پھر کہو تم نے کیسے کہا؟ اس کے بعد جواب دیتے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں اچھا اب ہماری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو۔ اللہ اکبر! پیغمبری کیا ہے؟ شفقت اور رحمت کا ایک مجسم پیکر ہے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق اور جنت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔